بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ افراد کو آپ دیکھتے ہوں گے تو وہ بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں، اور بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ معاشرے کے اندر انہیں ایک نمایاں مقام بھی مل جاتا ہے۔ اب جب انہیں نمایاں مقام ملتا ہے تو ہمارے نوٹس میں آ جاتی ہے بات، اور ہم انہیں بڑا انویسلی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کے پاس بیٹھ کے، ان کی بات سن کے، انہیں دیکھ کے کئی دفعہ ہمیں یوں لگتا ہے یوں ہی لگتا ہے کہ شاید میں ان سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہوں، میں ان سے زیادہ بہتر انداز کے اندر بات کر سکتا ہوں، میری شکل و صورت، لباس اچھا ہے۔ گویا کہ کئی ایک طریقوں سے ہم اپنے آپ کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں، اور کئی ایک دوسرے لوگوں کو بھی، اپنے قریبی دوستوں کو بھی، کہ جی دیکھیں میں تو ان سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہوں، ان سے زیادہ خوش شکل یا خوش گفتار ہوں، میں تو فلاں اعتبار سے بھی ان سے زیادہ سپیریئر ہوں، اور فلاں اعتبار سے بھی میں ان سے زیادہ سپیریئر ہوں۔ یہ وہ سوچ ہے کہ جو ہمیں بے چین بے تاب رکھتی ہے۔ یہ بات بہت ممکن ہے کہ درست ہو، یہ بات بہت ممکن ہے کہ درست ہو کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں زیادہ انٹیلیجنٹ ہوں وہ واقعی زیادہ انٹیلیجنٹ ہو، لیکن آخر ایسا فرق کیوں ہے کہ کچھ لوگ حاصل کر لیتے ہیں، ڈیولپ ہو جاتے ہیں، ترقی کر جاتے ہیں، تو کچھ دیگر لوگ رہ جاتے ہیں۔ ایک بات تو پہلے سے سمجھ آ گئی اور ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ناکام ہونے والے کوئی کم انٹیلیجنٹ نہیں ہوتے، اور کامیاب ہونے والے کچھ زیادہ انٹیلیجنٹ بھی نہیں ہوتے۔ اگرچہ انٹیلیجنٹ ہونا یقیناً ایک ایڈوانٹیج ہے، لیکن اہم بات تو یوں کچھ بنتی ہے کہ ہم ان ایڈوانٹیجز کو استعمال کیسے کرتے ہیں۔ کئی ایک لوگ بڑے آپ کہہ لیں کہ ہمبل بیک گراؤنڈ، بڑا ہی ہمبل بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی محنت اور ان کے درست فیصلے، اور ایک اور چیز کہ جو در حقیقت ہمارے آج کا موضوع بحث ہے، وہ یہ کام کرتے ہیں، اور پھر جوں جوں وقت گزرتا ہے اللہ رب العزت ان افراد کو ترقی، خوشحالی، آسودگی، عزت، غرض وہ تمام تر چیزیں، یا وہ اکثر وہ چیزیں کہ جن کی تمنا ایک انسان رکھتا ہے، وہ اسے عطا کرتے اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھئی آخر فرق کیا ہے ان کے اندر کہ جو کامیاب ہو گئے، اور ان کے اندر کہ جو کامیاب نہیں ہو سکے۔ ان سب کے درمیان اصل فرق کیا ہے، یہ بات جاننے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے ہمیں وقت دیا، ٹائم دیا، اللہ نے ہمیں توانائی دی، اللہ رب العزت نے ہمیں وسائل دیے، خالق و مالک نے ہمیں ذہانت، ذہن عطا کیا، اور اسی طرح کئی ایک اور چیزیں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی۔ ایسا تو یقیناً نہیں ہے کہ یہ تمام تر چیزیں ہمارے پاس بدرجہ یتم ید اولیٰ کے ساتھ موجود ہوں، ایسا تو نہیں ہے، لیکن
ان تمام تر چیزوں کی کچھ نہ کچھ کوانٹٹی جو ہے وہ خالق و مالک نے ہم سب کو عطا فرمائی ہے۔ اب ان چیزوں کا ہم استعمال کیسے کرتے ہیں؟ یہ تمام تر چیزیں ہمارے وسائل ہیں، ہمارے ریسورسز ہیں۔ اب اپنے ان ریسورسز کو ہم کیسے استعمال کرتے ہیں، یہ در حقیقت اہم بلکہ شاید اہم ترین بات ہے کہ ہم اپنے ان ریسورسز کو استعمال کیسے کرتے ہیں۔ ہمیں اللہ نے وقت دیا، ہمیں اللہ نے جسمانی توانائی سے، ذہنی صلاحیتوں سے، جسمانی صلاحیتوں سے کچھ نہ کچھ روپے پیسے اور کہیں پہ بہت سارے روپے پیسوں سے نوازا۔ میں نے عرض کیا کچھ چیزیں ہمیں کم ملیں، کچھ زیادہ ملیں، شاید کچھ نہیں بھی ملیں، لیکن جو کچھ ہمارے پاس تھا ہم نے ان کو استعمال کیسے کیا، یہ بات فیصلہ کن کردار ادا کرتی ہے ایک انسان کی کامیابی اور ایک انسان کی ناکامی کے اندر۔ لوگوں کو دیکھا کہ وہ کچھ کھا پی رہے ہیں تو پلیئر کے لیے، خوشی کے لیے، ہیلتھ کے لیے شاید نہیں، اور کہیں وقت گزار رہے ہیں تو ٹائم پاس کے لیے، کچھ حاصل کرنے کے لیے نہیں۔ اسی طرح ہمارے دیگر ریسورسز جو ہیں، ہمارے دیگر وسائل جو ہیں، وہ اسی انداز کے اندر استعمال ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور یہ جب ہم اپنے ان تمام تر وسائل کو، ہمارا وقت، ہماری توانائی، جسمانی، ذہنی، ہمارے پیسے وغیرہ وغیرہ، ہمارے کانٹیکٹس اور وہ مخصوص حالات کے جن کے اندر میں اور آپ ہم رہ رہے ہیں، جب ہم ان کو بہتر سے بہتر استعمال کرتے ہیں، جو لوگ کر پاتے ہیں وہی ڈیولپ ہوتے ہیں، وہی پروگرس کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ان چیزوں کو ٹائم پاس کے لیے اور پلیئر کے لیے ہم استعمال کریں، کیونکہ یہ جو ٹائم پاس اور پلیئر ہے، it will take us nowhere else at all. We are bound to fail in the great game of life. اگر ہم اس طرح کر رہے ہیں تو بھائی بات یہ ہے کہ اپنے ان تمام تر چیزوں کا استعمال درست کر لیں۔ وہ کھاتے پیتے ہوئے، اپنا ٹائم بتاتے ہوئے، بات اور بحث کرتے ہوئے، اپنا روپیہ پیسہ خرچ کرتے ہوئے، دیگر لوگوں سے اپنے تعلقات بناتے اور چلاتے ہوئے، ہر ایک کام کے اندر، ہر ایک چیز کے اندر جب ہم بہتر سے بہتر اس کا یوزیج لے کر آئیں گے تو پھر انشاءاللہ ہم کامیاب اور کامران ٹھہریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں معاشرے کے اندر ایک اچھا مقام عطا فرمائیں گے، اور نہ صرف یہ، آپ کی حیرانگی ہوگی کہ اس میں ہمارا ٹائم بھی زیادہ بہتر انداز کے اندر پاس ہو جاتا ہے، تو گویا ہم ہر ایک اعتبار سے خوشحالی، ہر ایک اعتبار سے خوشی، ہر ایک اعتبار سے آسودگی حاصل کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت میرا، آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیر۔